ہر چیز کا حل واضح و نصیحت نہیں ہوتا. آپ یہ بولے نا کہ نہیں جناب چلے ٹھیک ہے جی، علماء اگر کرپشن پہ بیان کرتے تو کرپشن کا ریشو کم ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کم ہو جاتا، لیکن ختم پھر بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز صرف تربیت کے ذریعے ٹھیک نہیں ہو جاتی. معاشرے صرف تربیت سے ٹھیک نہیں ہو جاتے. آپ کو میں مثال عرض کرتا ہوں. صحابہ کرام کا زمانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر القرون فرمایا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. کیا اس خیر القرون کے اندر جو بہترین زمانہ تھا، کیا اس میں سزائیں نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس میں حدود قائم نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس میں قانون کی عمل داری نہیں تھی؟ کیا وہاں پر غلطی کرنے والے اور جرم کرنے والے کو پکڑ کے سزا نہیں دی جاتی تھی؟ تو کیا صحابہ کرام وعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے؟ کیا مسجدیں آباد نہیں تھی؟ کیا اس وقت دین سیکھنے کا رجحان نہیں تھا؟ سب کچھ تھا. لیکن بات یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں کے جو معاشرے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی صرف تربیت سے نہیں سدھرتے. تربیت بہت زیادہ اس کے اندر ایفیکٹو ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے. لیکن آپ یہ بولیں کہ جناب بڑے بڑے چور ڈاکو بھی اسی سے سدھر جائیں، اس کا ریشو کم ہوتا ہے. میں اس مثال کو، چلے وہ ایک دور کی مثال ہے، میں آپ کو قریب زمانے کی مثال دیتا ہوں. دنیا کے اندر مشہور ہے کہ جناب یورپ کے اندر تعلیم تربیت کا بڑا شاندار نظام ہے. تعلیم بڑی اعلیٰ ہے، تربیت بڑی عمدہ ہے، سیویلائزڈ لوگ ہیں اور ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور جو ویل مینرڈ لوگ ہیں. یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی. کیا ان ساری چیزوں کے باوجود کہ تربیت بہت اچھی ہے، ہر بندہ تعلیم یافتہ، کیونکہ تعلیم کمپلسری ہے، میٹرک تک تعلیم کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ تعلیم حاصل نہ کرے، ٹھیک سب کچھ ہے. یہ ساری تعلیم و تربیت کے باوجود کیا ان ملکوں میں منشیات نہیں ہیں؟ کیا ان میں اسلحہ نہیں ہیں؟ کیا وہاں قتل نہیں ہوتے؟ کیا وہاں تیزاب کے حملے نہیں ہوتے؟ ایسڈ اٹیکس نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پر پولیس نہیں ہے؟ کس خوشی میں؟ جب تربیت اتنی اچھی ہے تو پولیس کا تو محکمہ ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ تربیت نے سب کو سدھار دیا نا. لیکن ہم سے زیادہ پولیس ہے وہاں پر. اچھا، اگر وہاں تربیت نے سب کچھ ٹھیک کیا ہوا ہے تو وہاں پھر کورٹ تو نہیں ہونی چاہیے، عدالتیں تو نہیں ہونی چاہیے، ججز تو نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ جج تو اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو چوری ڈکیتی لوٹ مار غصب کرپشن ہوتی ہے، تو وہ اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، سزائیں دیتا ہے. لیکن وہاں تو تربیت ہی اتنی اچھی ہے نا کہ وہاں تو کچھ چیز ہی کوئی نہیں ہے. لیکن خواہ وہ امریکہ ہے، خواہ وہ یورپ ہے، خواہ وہ آسٹریلیا ہے، خواہ وہ دنیا کا کوئی ملک ہے، وہاں جرائم بھی ہیں، وہاں پولیس بھی ہے، وہاں کورٹس بھی ہیں، وہاں ججز بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف تعلیم و تربیت، صرف واضح و نصیحت کبھی بھی معاشرے کو آل ٹو آل نہیں سدھار سکتی. اس کے ساتھ لا اور قانون کھڑا ہوتا ہے تو ہی معاشرہ پوری طرح سیدھا ہوتا ہے. اچھا، اب قانون کے اعتبار سے دیکھ لیں. تنہا قانون بھی کبھی پوری طرح معاشرے کو نہیں سدھار سکتا، کیونکہ قانون ظاہر کو بدلتا ہے، اندر کو نہیں بدلتا. ایک آدمی کا گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا رویہ ہے، ایک آدمی کا اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، بچوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ ہے، قانون کیا کرے گا؟ وہاں پر کوئی لمٹ ہوگی جہاں پر جا کے قانون وہاں پر آ کے کچھ کرے گا. لیکن اس سے پہلے آپ ایک ایک چیز کے اندر کیا قانون کا ڈنڈا ہی لے کے چلیں گے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا. تو قانون اور تربیت دونوں مل کر کام کرتے ہیں تو معاشروں کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے. لہٰذا ہر چیز کو اس پہ ڈال دینا کہ جناب جب اتنے مسجدیں ہیں، اتنے مدرسے ہیں تو لوگوں اتنی کرپشن کیوں؟ بھائی کرپشن جو ہے وہ مین مسئلہ قانون کا ہے. قانون اگر ان کو عبرتناک سزائیں دے تو کرپشن کم ہو جائے. جن ملکوں کے اندر کرپشن کی سزائیں سخت ہیں اور کسی صورت کرپشن پہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا، بڑے سے بڑا آدمی کرپشن کرے گا فارغ اور سزا پوری، معمولی آدمی کرپشن کرے گا اس کو بھی سزا ملے گی، اس کو بھی قانون پکڑے گا، تو وہاں کرپشن کا لیول نا یکدم یوں آتا ہے. لیکن جہاں پر یہ نہیں ہے، کرپشن کرنے والے کو پتا ہے کہ میں پکڑا بھی گیا تو جس نے مجھے پکڑا میں اس کو کرپشن کروا دوں گا، میں اس کو رشوت دے دوں گا، ٹھیک ہے. وہ اس کو، اچھا جس نے پکڑنا تھا اس کو پتا ہے کہ یار اگر میری کرپشن پکڑی گئی تو جس نے مجھ کو پکڑا میں اس کو کرپشن کروا دوں گا، میں اس کو رشوت دے دوں گا.
تو جہاں پر چین چل رہی ہو کرپشن کی تو وہاں پر سدھار کیسے آ سکتا ہے؟ لہذا جو معاملہ قانون کا ہے اسے واض و نصیحت پہ نہیں ڈالنا چاہیے. واض و نصیحت پہ واض و نصیحت کی حد تک عمل کیا جائے، وہ 50% اگر وہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے معاشرے کے سدھار کے اندر، وہ اتنا ہی کرے. لیکن 50% جو ہے نا وہ قانون کو بھی کرنا ہی پڑے گا. اور پھر وہ ممالک جو ہمارے جیسے ممالک ہیں کہ جہاں پر تربیت جو ہے نا وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ لو لیول پہ ہے اور بالکل درمیانے درجے کی تربیت ہے، وہاں پر قانون کو زیادہ سخت ہونا پڑتا ہے. یعنی بہت سے ممالک وہ ہوں گے جہاں پر 10% قانون عمل کرتا ہے لیکن 90% تربیت ہی ان کو صحیح رکھتی ہے. روڈ پہ گاڑیاں چلانے والے جن ملکوں کے اندر لوگ مہذب ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، گاڑیاں صحیح بالکل صحیح چل رہی ہوتی ہیں، کوئی کسی کو کراس نہیں کرتا، کوئی سگنل نہیں توڑتا. حالانکہ وہاں پر قانون جو ہے بڑی بعد میں آتا ہے، لوگوں کی تربیت ہی وہاں پر ان کو صحیح چلا رہی ہوتی. لیکن ہمارے جیسے ملک کہ جہاں پر ٹریفک قوانین کے حوالے سے تربیت زیرو، وہاں پر اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ جناب مسجدوں میں صرف مولوی صاحب بیان فرما دیں گے کہ پیارے بھائیوں لین میں چلا کرو، اپنے ایک دوسرے کو کراس نہیں کرنا، آپ نے ہارن نہیں دینا، آپ نے سگنل نہیں توڑنا، یہ مولوی صاحب 1500 سال بھی بولتے رہیں گے نا تو یہ کبھی قوم سدھرنے والی نہیں. یہاں پر قانون ہی عمل کرے گا. لیکن وہ قانون والے صاحب تو کونے پہ گپے مار رہے ہوتے ہیں، وہ دو اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں آپس کے اندر گپے مار رہے ہوتے ہیں، لوگ پھنس رہے ہیں، لوگ لڑ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو جناب ایکسیڈنٹ ہوگا تب وہ تشریف لائیں گے، اس سے پہلے پرواہی کوئی نہیں. تو جہاں پر قانون کا یہ حال ہوگا وہاں پر قوم کہاں سے سدھرے گی؟ لہٰذا چیزوں میں یہ دیکھا جائے کہ کتنا حصہ اس میں واض و نصیحت کا ہے، کتنا حصہ قانون کا ہے. اب جیسے یہ کرپشن والی مثال ہے، اس کے علاوہ اور مثال دیکھ لیں. اب جیسے پاکستان کے اندر وہ تیزاب پھینکنے کے واقعات ہوئے نا کہ عورتوں کے اوپر تیزاب پھینک دیا گیا، لبرلز فوراً کھڑے ہوئے، علماء کیا کر رہے ہیں، مولوی کیا کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، علماء کیا کر رہے ہیں، یار قانون کیا کر رہا ہے؟ یہ ایسڈ اٹیک ہوا ہے، یہ تیزاب پھینکا ہے، اب مولوی صاحب انویسٹیگیشن کریں جا کے کیا؟ مولوی صاحب جمعے میں بیان کریں کیا کہ پیارے بھائیوں تیزاب نہیں پھینکنا کسی کے اوپر؟ کیا اس طرح کے جملوں سے اس شیطان آدمی پہ اثر ہوگا جس نے شیطانیت کی انتہا کر کے دوسرے پہ تیزاب بھی پھینک دیا، جس نے پوری زندگی برباد کر دی دوسرے کی، جس نے دوسرے کا چہرہ بگاڑ دیا؟ نہیں، یہاں قانون عمل کرے گا، یہاں قانون کا ڈنڈا جو ہے وہی ان کو سیدھا کرے گا. اسی طرح یہ کاروکاری ہے، عزت کے نام پہ قتل کر دینا، غیرت کے نام پہ قتل کر دینا، تو یہ کیا صرف واض و نصیحت سے صحیح ہو جائے گا؟ واض و نصیحت بھی ہونی چاہیے لیکن اس سے زیادہ عمل دخل یہاں پر قانون کا ہے. قرآن پاک نے قتل کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ جو قاتل اس کو واض و نصیحت کرنا، اچھے طریقے سے سمجھانا، نہیں فرمایا اس کو جواب کے اندر وہی سلوک اس کے ساتھ کرنا. قتل کا جواب قتل کے ساتھ ہے، جس نے قتل کیا اس کی سزا بھی قتل ہی ہے، قصاص ہے اس کے اندر. تو واض و نصیحت کیوں نہیں بیان کر دی کہ واض و نصیحت کر دینا، اس کو اچھے طریقے سے بٹھا کے؟ نہیں، پتہ ہے کہ صرف واض و نصیحت سے کام نہیں ہوتا، وہاں پر جرم کی شدید سزا دینی پڑے گی تبھی وہ سدھرے گا. تو اب یہ کاروکاری کا میٹر ہو گیا، یہ ایسڈ اٹیکس کا میٹر ہو گیا، یہ اسی طرح وہ ایک اور رسم ہے، وہ ورنی کی رسم. ورنی کی رسم ہے، لبرلز کھڑے ہو جائیں گے، مولوی کیا کر رہے ہیں؟ ارے تو بھائی یہ تو کسی صوبے کا یا کسی قوم کا کلچر ہے، اس میں علماء کا عمل دخل کہاں سے ہو گیا؟ تو ہمیشہ چیزوں کو ذرا یہ دیکھ لیا جائے کہ یار اس کا اصل جو اس کے اندر ذمہ دار ہے وہ ہے کون؟ کیا اس کی ذمہ داری علماء پہ ڈال لیں گے یا اس کی ذمہ داری جو قانون نافذ کرنے والے ہیں ان پہ ڈال لیں گے کہ بھائی تمہاری ذمہ داری تھی، تم کیوں نہیں اس کو پورا کر رہے؟ تو لہٰذا چیزوں کو اگر اس طرح تھوڑا سا رکھ کر دیکھیں گے تو ہر چیز کا جو اصل ریزن ہوگا اور جو اس کا اصل حل ہوگا وہ ہمیں سمجھ آ جائے.